مظاہر صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، سپیچ کرنے دیں انہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب اسپیکر، میں اپنے تقریر کا آغاز صوفی شاعر رحمان بابا پشتو کے شاعر سے شروع کروں گا۔ ز رحمان اول پکیر بیا بادشاہ شوم، ز بادشاہ د پکیرانو پدعا شوم۔ اس کا مطلب یہ ہے اردو ترجمہ کہ رحمان پہلے فقیر تھا پھر بادشاہ بنا، بادشاہ فقیروں کی دعاؤں سے بنا۔ اسپیکر صاحب، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ 1994 سے پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نظریے پر محنت کرتے ہوئے آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ادی پریال تالپور صاحبہ اور بالخصوص چیئرمین کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس ادنے کارکن کو ٹکٹ دیا اور میں پی ایس 116 سے صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا۔ میں اپنے حلقے کے عوام کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب پر اعتماد کیا، مجھے منتخب کیا۔ یہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اس معزز ایوان جس نے قیام پاکستان کا بنیاد رکھا، آج میں اس ایوان کا حصہ ہوں اور سالانہ بجٹ 2024 اور 25 کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں جس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ لائن آرڈر کے حوالے سے ہے کہ ماضی میں سندھ کا ایک اہم شعر کہ ہم اگر سندھ کا دل کہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس شہر کراچی نے بدترین حالات دیکھے ہیں۔ کراچی کے شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اور یہ ایک امن کا گہوارہ تھا، ہر قسم کی فرقہ واریت اور لسانیت سے پاک تھا، مگر چند شر پسند عناصر نے اپنی مفادات کی وجہ سے ان روشنیوں کے شہر کو بوری بند لاشیں دی، لسانیت دیا، فرقہ واریت کو پرموٹ کیا، یہاں تک کہ پختونوں کے کاروباروں کو جلایا گیا، ٹرانسپورٹ کو جلایا گیا اور بلدیہ فیکٹری میں 259 مزدوروں کو چند روپیوں کے خاطر بلدیہ فیکٹری کو زندہ وہاں پہ لوگوں کو جلایا گیا۔ آج الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی 15 سالہ جدوجہد کے بعد یہ شہر کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بن چکا ہے۔ محترم وزیر داخلہ ضیاء النجار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس شہر کراچی کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے دن رات مصروف ہے۔ ہمیں مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ روزمرہ جو موبائل سنیچنگ اور ڈکیتیاں کے واقعات ہیں اس کو مزید اس کے اوپر زور دے کہ یہ ختم ہو جائے، اور اس شہر کی روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے قربانیاں دی، شہید ہوئے، ہمارے پولیس اور رینجرز کے نوجوان بے تحاشا ان کی بھی قربانیاں ہیں، وہ بھی شہید ہوئے، اور میں ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہدایات پہ 12 بلین روپے کی لاگت سے ایک نئے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جو ہب ڈیم سے ایک نئی کنال بچھائی جائے گی اور اس کے ساتھ پرانے کنال کی مرمت کا کام بھی کیا جائے گا، اور یہ منصوبہ 1 سال کے اندر
پائے تکمیل تک پہنچے گا، جس کی وجہ سے ہر دن 200 ملین گیلن پانی کراچی کے عوام کو ملے گا انشاءاللہ۔ جس ضلع ویس کے اندر اورنگی ٹون، گلشن معمار، سرجانی ٹون، خدا کی بستی، کیماڑی، بلدیہ ٹون، مورلو مربہار ٹون، لیاری ٹون اور کراچی کے دیگر علاقے انشاءاللہ اس پانی سے مستفید ہوں گے۔ جناب اسپیکر، ضلع ویسٹ میں واقع ہمارا ایک علاقہ ہے فقیر کالونی اور پرید کالونی۔ یہاں پہ ایک اردو چوک کے نام سے ایک علاقہ ہے، ہمیں وہاں پہ ایک پمپنگ اسٹیشن کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہاں ایک پمپنگ اسٹیشن لگائیں گے تو جو ہمارے وہاں کے علاقے ہیں فقیر کالونی، پرید کالونی، وہاں تک بھی وہ لوگ پانی سے محروم ہیں اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی پانی پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا ایک پی ایس 116 میں واقع خدا کی بستی میں جس پمپنگ اسٹیشن کا ریوائز کیا گیا ہے، اس سے خدا کی بستی، نیو لیاری ایکسپریس وے، سائرہ بی بی گوٹ، روزی گوٹ، ملا کریم گوٹ، ارض محمد گوٹ، تقریباً اس طرح سے 10-12 گوٹوں کو اس پمپنگ اسٹیشن سے پانی ملے گا، جس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ اور سر، ہمارے وزیر بلدیات، تمام منسٹران بہت محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور کامیابی دے، لیکن ایک ہماری جو 64 کی، 66 کی اور 84 کی جو مین لائنیں ہیں، اس کے اوپر کئی جگہ پہ جو لیکیج تھے اس کے اوپر کام ہوئے، مگر مزید اس لیکیج کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں زندگی کی اہم ضرورت شعبہ صحت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں محترمہ عدی عذرا صاحبہ کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سندھ میں عوام کے لیے صحت کے حوالے سے علاج کی فراہمی کو تمام عوام کے لیے مفت کیا، اور نہ صرف مفت کیا بلکہ جدید سہولیات کو یقینی بنایا، جس سے آج پورے پاکستان سے ہی نہیں بلکہ بیرونی ملک سے بھی یہاں علاج کے لیے سندھ میں لوگ آ رہے ہیں اور اپنے علاج کرواتے ہیں۔ اور میں وزیر اعلیٰ سندھ کا بے حد مشکور ہوں۔ جب میں وزیر اعلیٰ سندھ کا مشیر تھا سابقہ دور میں، تو آپ یقین مانیں کہ میں نے سینکڑوں ایسے لوگوں کے علاج کروائے جن کے اوپر 60 سے 70 لاکھ روپے ایک مریض کے اوپر خرچ آیا، اور وہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو ادا کیا۔ اور یہاں تک کہ سر، ایک پیشنٹ تھی جو مریض تھی جن کے آنکھیں ضائع ہو چکی تھی، اور اس کا علاج ترکی سے سندھ گورنمنٹ نے ترکی کو جو ہسپیٹل تھا وہاں سے کروایا، ان کے اوپر تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچ آیا، اور آج الحمدللہ وہ بچی جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکتی تھی، وہ نابینا تھی۔ اس کے ساتھ مومن آباد میٹرویل سائٹ ٹون میں زیر تعمیر 200 بستروں پر مشتمل ہسپتال جو کہ زیر تعمیر ہے، اس حوالے سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے تعمیراتی کام شدید سست روی کا شکار ہے۔ برائے کرم اس ہسپتال کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے یہ منصوب ہسپتال جلد عوام کو صحت کی جدید سہولیات فراہم کر سکے۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر، میری گزارش ہے کہ میرا حلقہ پی ایس 116 ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کوئی جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال موجود نہیں ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرے حلقے اور اس سے منسلک علاقے کے عوام کے لیے یہ جدید سہولیات آراستہ ہسپتال کا قیام عمل میں لایا جائے۔ میں مشکور ہوں بالخصوص ان کاموں کے لیے جو ضلع ویس کے ٹائم دیکھ لیں پلیز سر، جو ضلع ویس کے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں، جن میں 100 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل کی تعمیر اورنگی ٹون گلشن ضیاء میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ میرا حلقہ انتخاب 20 بستروں پر مشتمل
ایک ہاسپٹل جو کہ تارو مینگل گوٹ میں ہے اور تیسر ٹون میں 36 بیڈ کا ہاسپٹل جو بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایوان میں موجود ہمارے ساتھیوں نے پہلے سندھ تعلیمی بجٹ پر بات کر چکے ہیں، پھر بھی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تعلیمی بجٹ کے لیے حصہ جو تقریباً 459 ارب روپے ہے، جو علی احمد سمجھتا صاحب ہوں۔ وائنڈ اپ کر لیں سپیچ اپنی، 11 منٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا سر بات یہ ہے کہ مجھے تو اس سے پہلے بھی موقع نہیں ملا تھا، اس لیے سپیچ کر کچھ لیں، باتیں وہ بھی سپیچ، یہ کرنی دوسری پڑی۔ باتیں نہ کریں، سپیچ وائنڈ اپ اور کریں۔ سر بات یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف ہمارے جناب اسپیکر اپوزیشن بینچز پر موجود جو ساتھی ہمارے یہاں پہ موجود ہے، اگر آپ سیاسی پوائنٹس اسکورنگ کو چھوڑ کر حقیقی معنوں پر اس بجٹ کو پڑھے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ سندھ حکومت نے نہ صرف اپنے نمائندوں کے حلقوں کے لیے بلکہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ساتھیوں کے حلقوں کے لیے بھی بلا تفریق فنڈز مقرر کیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ریحان